ضروری باتیں انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے عرض کر کے انشاءاللہ ہم اپنے اس بات کو مکمل کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میری ماں بہنوں، قرآن کریم جو ہے یہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہے وہ دو ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ کتاب جو ہے تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کرے تھے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام اور کتاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کلام وہ ہوتا ہے جو خود متکلم یعنی جس کا کلام ہوتا ہے اس کی ذات سے نکلتا ہے، وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز کا نام ہے، اور قرآن کریم یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اور کوئی اور آسمانی کتاب جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید ہی اللہ کا کلام ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اس کلام کو نازل کیا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے پاس سے کیا لے کر آئے ہیں اور انسانیت کو کیا دے کر گئے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ نبی کیوں آئے ہیں، کیا لے کر اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور انسانیت کو کیا دے کر گئے ہیں؟ تو جواب ایک ہی ہے، آسان ہے، صاف سیدھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے قرآن لے کر آئے ہیں، انسانیت کو قرآن دینے کے لیے آئے ہیں، اور انسانیت کو قرآن دے کر گئے ہیں۔ یہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ قرآن لے کر آئے ہیں اور قرآن دے کر انسانیت کو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ بنے ہیں، ان کو اتنا بڑا مقام ملا، ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میری ماں بہنوں، اتنا بڑا جو مقام انہیں ملا ہے کہ دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی قطب، دنیا کا کوئی ابدال اب کسی صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ ان کی عملی زندگی، ان کی پریکٹیکلی لائف وہ قرآن کریم کے مطابق ہونے لگی۔ وہ قرآن سے پہلے دنیا کی سب سے بدترین قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن اپنایا تو پھر پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد اب سب سے بڑا مقدس مرتبہ اور سب سے بڑا مرتبہ وہی جماعت صحابہ کا ہو چکا۔ ان کے اندر ہر قسم کی بری عادت تھی، ان کے اندر ہر قسم کا برا شوق تھا، غلط عادتیں تھی، غلط کام تھے۔ لیکن میری ماں بہنوں، جس دن انہوں نے قرآن کو اپنایا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، ان کی زندگی بدل گئی، اور وہ ہر ایک کے محبوب قوم اور محبوب انسان بننے لگے۔ آج میری ماں بہنوں، ہم بھی سوچے، ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اب تک پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیے ہیں۔ لیکن میری ماں بہنوں،
تھوڑا آج تکمیل قرآن کے اس درس میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم روزانہ اللہ کا پاکیزہ کلام، اللہ کا اولوالعزم کلام، جس کو اللہ نے پڑھا تھا تو جبرائیل نے سنا تھا، جبرائیل نے پڑھا تھا، امام الانبیاء نے سنا تھا، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، صحابہ نے سنا تھا، صحابہ نے پڑھا تھا، تابعین نے سنا تھا، اتنا پاکیزہ کلام، اتنا مقدس کلام کہ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس گھر میں، جس جگہ پر، جس مقام پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اور پوری اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ کیسے سنتے ہیں؟ جیسے ان کی ذات ہے، جیسا ان کا مقام و مرتبہ ہے اور جو ان کی سایہ نشان ہے ویسا وہ سنتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اللہ پوری توجہ کے ساتھ اور انتہائی انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سنتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اتنا پیارا کلام ہم نے سنا، تو آج ہم غور کریں کہ کیا اس کلام ربانی کو سن کر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا انقلاب آیا ہے، کن ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، کن نیکیوں کو اور کن احکامات الہی کو سن کر اور معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ارادہ کیا۔ ہماری بہنیں اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ پورا کلام ربانی میں نے سنی، پورا کلام الہی میں نے سنی، یہ تو وہ کلام تھا جس کی ایک ایک آیت سن کر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں، مشرکوں اور دشمنان اسلام کو اسلام کی ہدایت دیتی ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمیں سوچنا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کہ صرف ایک ہی آیت کو تو سنا تھا، انہوں نے قرآن کی چند آیتوں کو سنا تھا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب سے پہلے کائنات میں سب سے بدترین نبی لگتے تھے، اب قرآن کو سن کر سب سے محبوب لگنے لگے ہیں۔ آخر چند آیتوں کو سن کر ان کی دل کی دنیا کیسے بدل گئی؟ بڑے بڑے کافر آئے، قرآن کو سنا تو ان کی زندگی بدل گئی، ان کا کفر ختم ہو گیا، ان کا شرک ختم ہو گیا، نبی سے اور اسلام سے نفرت ختم ہو گئی۔ لیکن آج ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے قلوب کی حالت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہمارے دل بات کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ پورا کلام ہم نے سنا لیکن دل کی حالت کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ہمارے دل جو ہے زنگ آلود ہو چکے ہیں، نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ بات کو سن کر زندگیوں میں کچھ تبدیلی کے فیصلے ہو رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کے دل میں پردہ ڈال دیا گیا ہے، اب وہ قرآن کریم سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری ماں بہنوں، ہم اس جذبے سے، اس نیت سے آج کی اس مجلس سے ہم اٹھے کہ ہم انشاءاللہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے اور اس پاک کلام کو ہم نے سنا ہے تو کچھ تو ارادہ کریں کہ کوئی تو ایسا کام، ایسی عبادت جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ اس کا ہم کو حکم دے رہا ہے، تو ہم طے کریں کہ آج سے موت تک اس حکم کو ہم اہتمام سے عمل کریں گے۔ کوئی ایک گناہ جس کے بارے میں اللہ نے ہم سے منع کیا تھا، ہم ارادہ کریں کہ ہم اس سے بچیں گے۔ میری ماں بہنوں، جس وقت میں شراب کو حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی اور باضابطہ قرآن نے عمومی اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے آج سے، تو اسی لمحے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مکہ کی ساری گلیوں کی ہر نالی میں پانی سے زیادہ مقدار میں شراب بہ رہا تھا، جبکہ شراب سے ان کو اتنی محبت تھی جیسے آج کل کی عورتوں کو زیورات سے محبت ہوتی ہے، بلکہ زیورات سے آپ کو جتنی محبت ہے اس سے کہیں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ محبت انہیں شراب سے تھی۔ وہ کھانے پینے کے بغیر
وہ جائیداد اور پراپرٹی کے بغیر، وہ بینک بیلنس اور پیسوں کے بغیر جی سکتے تھے، لیکن وہ شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور مرغوب چیز شراب، لیکن اس کے باوجود جو ہے جس لمحہ انہوں نے سنا کہ شراب حرام قرار کر دی گئی ہے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، تو پھر اب کسی کے گھر میں ایک گھونٹ شراب بھی موجود نہیں تھا۔ ایسے وہ قرآن کو سنتے تھے۔ جس لمحہ یہ بتایا گیا کہ سود حرام ہے، تو پھر اسی وقت میں جبکہ مکہ کے پورے بزنس کی بنیاد، پورے کاروبار کی بنیاد باضابطہ سود پر تھی، لیکن اسی لمحہ جس لمحہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہی لمحہ اور وہی دن حضرات صحابہ اور صحابیات نے اپنی زندگیوں سے اور اپنے کاروبار سے سود کو بے دخل کر دیا۔ میرے ماں بہنوں، جس لمحہ صحابیات نے سنا پردے کے آیت کے تعلق سے، پردے کا حکم سنا اور محرم اور غیر محرم والی آیت کو سنا، تو پھر وہیں سے ساری ہماری صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سروں پر دوپٹہ آ گیا، ان کے چہرے چھپ گئے اور وہ ہر محرم اور غیر محرم کی رعایت کرنے لگے۔ لیکن میری ماں بہنوں، یہ تو چند مثالیں دیا ہوں میں، ورنہ ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ آج ہم جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کتنے رمضان آ رہے ہیں اور کتنے قرآن ہم سن رہے ہیں اور کتنے قرآن ہم ختم کر رہے ہیں، بلکہ اکثریت تو اس وقت میں اللہ معاف فرمائے میری ماں بہنوں حالت یہ ہو گئی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں سے کا قرآن سے تعلق بہت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمان قرآن کو عمل کرنا اور قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کو چھینے اور دیکھنے تک کی نوبت اس وقت میں امت مسلمہ کو نہیں آ رہی۔ میری ماں بہنوں، جب تک مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، مسلمانوں کے گھروں میں قرآن استعمال میں آتی تھی، روزانہ مسلمان قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کے گھروں میں دنیاوی اعتبار سے 3 فائدے نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلم سماج میں، مسلم بستیوں میں 3 فائدے نظر آتے تھے، اور جس دن سے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا اور اس کی جگہ موبائل آ گیا، اب مسلمان قرآن کے بغیر اس کا دن بھی بیت جاتا ہے، ہفتے بھی بیت جاتے ہیں، مہینے بیت جاتے ہیں، سال بیت جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ مسلمان قرآن کو باضابطہ چھینے اور دیکھنے تک کی اسے نوبت نہیں آ رہی، جبکہ وہی مسلمان موبائل کو آدھا گھنٹہ اگر موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا، آدھا گھنٹہ موبائل کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ یہ رشتے اس بنیاد پر ختم ہو رہے ہیں کہ شوہر موبائل نہیں دے رہا بیوی کو تو اس کے لیے رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں سارے فساد کی بنیاد جو ہے موبائل ہے، کہ ہماری گھر والی اتنی بات جو ہے اماں کو بولتی، بھائیوں کو بولتی، اور وہ لوگ آ کر غیر ضروری ہنگامہ کرتے اور وہ لوگ اس کو الٹا چڑھاتے، الٹا سکھاتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے گھر میں موبائل ہی نہ رہے، اور صبح میں شام میں شوہر کے فون سے بیوی بات کر لے اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ انہوں نے جو ہے باضابطہ لڑکے والوں نے شرط رکھی، تو اب لڑکی والے باضابطہ لڑکی، لڑکی کی ماں، لڑکی کے بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی موبائل کی شرط مت رکھو، بچی ہماری موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور ماں کے یہ الفاظ ہمارے سامنے ماں کہہ رہی ہے کہ دیکھو مل صاحب، باضابطہ کہہ رہی ہے ماں، پورے لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ آج رکشے والے کے پاس فون ہے، بنڈی والے کے پاس فون ہے، کیا ہماری بچی فون کے بغیر رہیں گی؟ کیا کیسا رہیں گی؟ اگر یہ شرط آپ رکھتے ہیں تو بوڑھی ماں کہہ رہی ہے بچی کے حق میں کہ رشتہ ختم کر دیں گے، ہم ہماری بچی کو لے کے چلے جائیں گے، فون کے بغیر اگر آپ رکھو بولے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری ماں بہنوں، آج
ہماری مائیں جائزہ لیں، غور کریں کہ کیا کبھی کوئی ماں یہ کہی کہ بیٹی اگر قرآن پڑھنے کی اجازت گھر میں نہیں ملے گی تو ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے؟ موبائل کے بغیر ہم رشتہ رکھنے کو تیار نہیں، جبکہ 3 بیٹیاں ہیں اس کو، 2 بچے ہیں، 5 بچے اس کو ہے، لیکن وہ کہہ رہی کہ بغیر موبائل کے اگر ہم کو گھر میں رکھنے پر شرط رکھیں گے تو ہم رشتہ توڑ دیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ ویلیو ہمارے پاس ہے، موبائل کی ہے، یہ قدر و قیمت ہمارے پاس موبائل کی ہے۔ 10 منٹ فون میں چارجنگ ختم ہو جائے کتنا بے چین ہو جائیں گے، تڑپ جائیں گے، لیکن ہفتوں قرآن کے بغیر جی رہے ہیں، کوئی احساس تک نہیں میری ماں بہنوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اخروی اعتبار سے جو نقصانات ہوں گے سو ہوں گے، لیکن دنیا کے اعتبار سے جو نقصانات اس وقت میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، سب سے بڑا نقصان اس وقت میں گھروں میں یہ ہو گیا ہے کہ برکت ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے آج سے 25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارے گھروں کا آپ جائزہ لیں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، اگر کسی کے گھر بڑے بوڑھے لوگ ہیں تو ان سے پوچھیں، گھر کا ایک آدمی کماتا تھا اور گھر میں بچے کتنے ہوتے تھے؟ ایک کو 12 بچے، 8 بچے، 10 بچے، یہ عام سی چیز تھی۔ ایک باپ کماتا تھا، 8-10 بچے ہیں، 4-5 بچیاں ہیں، رشتہ دار آتے، چھٹیوں میں لوگ آ کر مہینوں رہتے، گھروں میں بیٹیاں، داماد اور نوازیاں آ کر مہینوں رہتے، لیکن گھروں میں بے برکتی نہیں تھی، سب آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور گھروں میں کوئی بینک کی نوٹس قرضوں کی نہیں آتی تھی، کوئی گھر کو آ کر دستک دے کر عزتوں کی نیلامی کر کے باضابطہ قرض کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج میری ماں بہنوں کیا ہو گیا ہے؟ غور کیجئے، ایک تو بچے اتنے زیادہ نہیں رہے پہلے جیسے، اب جو تھوڑے بہت بچے ہیں 2-3، جتنے بچے ہیں سب کما رہے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-4 دن کوئی بیٹی آ کر گھر میں رہ لی، گھر کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، اور قرضوں کا بوجھ، بینکوں کا باضابطہ، نوٹسوں پر نوٹسیں، اور پریشانیاں، مصیبتیں، کیوں آخر اتنی بے برکتی ہمارے گھروں میں کیوں آ گئی ہے؟ غور کریں گے تو پتا چلے گا اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے میری ماں بہنوں کہ پہلے آج سے 20-25 سال پہلے جب تک ہمارے گھروں میں دادیاں، نانیاں تھی، بڑی بوڑھے لوگ تھے اور مردوں میں بڑے بوڑھے لوگ تھے، اس وقت تک ہمارے گھروں میں اہتمام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان کے گھروں میں ان کے بستر اور ان کے تخت اور پلنگ کے بازو کیا ہوتا تھا؟ ایک پاندان ہوتا تھا، ایک دوغالدان ہوتا تھا، بازو میں قرآن، ریاض، تسبیح اور جانماز، اس کے علاوہ کیا رہتا تھا ان کے پاس میں؟ انہیں قرآن اتنا اچھا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن بہت اہتمام کے ساتھ میں فجر میں بیٹھ گئے تو اشراق تک اٹھنے کا نام نہیں، اور رمضان میں تو ایک جنون کے درجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں، سالوں سال ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پڑھنے کے بس 1-2 مواقع ہم نے رکھ لی ہے کہ گھر میں جنازہ اٹھے گا تو پھر مدرسے کے بچوں کو لائیں گے، گھر والے نہیں پڑھیں گے، گھر کے مرد نہیں پڑھیں گے، گھر کی عورتیں نہیں پڑھیں گے۔ کیوں بھئی آخر نہیں پڑھیں گے؟ کیا وہ مسلمان کا گھر نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کے ماں باپ نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا ہے؟ آپ گھنٹوں ریلز دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس باپ کا اور جس ماں کا تم نے کھایا زندگی بھر اور جس کے گھر تم رہ رہے ہو، اس کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے مدرسے کے بچے آئیں گے، ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا، ان کے پورے دن بھر کا نظام کا نقصان ہوگا، اور وہ باضابطہ چند پیسوں کے عوض میں آئیں گے اور پڑھیں گے اڑیں گے کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر کے چلے جائیں گے، اور ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے ختم قرآن کرا دیا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال میری ماں بہنوں ہماری بن چکی ہے۔ جنازوں کی موجودگی میں بھی آج ہمارے گھر کے مرد و عورت قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، تو گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ دوسرا نقصان جو اس وقت میں ہمارے گھروں میں
محسوس ہو رہا ہے قرآن کو رخصت کرنے کی بنیاد پر، وہ یہ ہے میری ماں بہنوں، گھروں سے آپس میں محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج ہمارے گھر عالیشان بن گئے۔ آج سے 30-40 سال پہلے، 20-25 سال پہلے ہمارے گھر چھپروں کے ہوا کرتے تھے، مٹی کا صحن ہوتا تھا، اس کو گوبر کا باضابطہ چھنکا ڈالا جاتا تھا، وہ معمولی سا گھر، کوئی زیادہ راحت و آرام کے اسباب نہیں، کوئی بہترین فرنیچر نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود گھر میں جتنے لوگ رہتے تھے ان کے دل ملے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں آپس میں محبتیں ہوا کرتی تھی، گھروں میں کوئی لڑائی نہیں، گھروں میں کوئی جھگڑا نہیں، گھروں میں کوئی بیٹھکیں نہیں، گھروں میں کوئی اختلاف نہیں، گھروں میں کوئی پنچایتیں نہیں، زندگیاں بیت جاتی تھی کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف نہیں، ساس بہو میں محبتیں، ننند بھاوج میں محبتیں، پڑوس پڑوس میں محبتیں، بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار، بھائی پڑوسی کے لیے جان دینے کے لیے تیار، ایسی محبتیں۔ لیکن آج جائزہ لے لیں اپنے گھروں کا، ہر گھر، شاید ہی کوئی گھر ہوگا اس وقت میں جہاں اختلاف نہیں ہو رہا، جہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے۔ بھائی بھائی کتنا مقدس رشتہ، یہ خونی رشتہ ہے، لیکن خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا، عورتوں کا جھگڑا تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جھگڑوں کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی جنگیں فیل ہو جاتی ہے۔ ایسا اب آج کل دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی عالمی جنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جس طاقت و قوت کے ساتھ ہماری بہنیں لڑتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں تو روزانہ چونکہ تصفیوں میں کچھ نہ کچھ دیر بیٹھتا ہوں، فون میں تو بھی یا تو ڈائریکٹ تو بھی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں مرد کا ظلم عورت پر بہت کم، عورت کا عورت پر ظلم بہت زیادہ، اور مرد بھی جو پستا ہے وہ عورت اور عورت کی لڑائی کے درمیان میں آپس میں خود بخود وہ سلوتے کی چھالیاں بن کے پس جاتا ہے۔ ادھر سانس پکار رہی، ادھر بہو پکار رہی، اور بیچ میں یہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے۔ ادھر ننند پکار رہی، ادھر بھاوج پکار رہی، بیچ میں انہیں پریشان ہے، اور اس میں بھائی بہن کا جھگڑا ہونے لگا ہے۔ ادھر دیورانی اور جٹھانی لڑ رہی ہے، ادھر بھائی بھائی میں آپس میں اختلاف اور گدازی پیدا ہو رہی ہے۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ وہ معمولی سی باتیں ہیں کہ انہیں برتن نہیں دھوئی تھی، انہیں وہ نہیں کری تھی، انہیں صبح ویسا کری تھی، انہیں وہ کری تھی، میں جھاڑی تھی، میں پوچھی تھی، وہ ٹماٹر میں کاٹی تھی، وہ بھنڈی میں رکھی تھی۔ اس کے لیے میری ماں بہنوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا اس وقت میں مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے منصوبے بنا رہی ہے، اور کیسے گاجر مولی کی طرح ہمیں کانٹا مارا جا رہا ہے، کیسے ہماری نسلوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ زنی کی جا رہی، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہی ٹماٹے، وہی برتن، وہی کپڑوں کے چکر میں اس کا بچہ ویسے پہنا، اس کی بچی ویسا پہنی، اس کے چکر میں ایسے ایسے اختلافات کہ دنیا کی بڑی بڑی مہابھارتیں فیل ہو جاتی ہیں ان کے جھگڑوں کے سامنے۔ میری ماں بہنوں یہ محبتیں ختم ہو کر یہ عداوتیں کیوں آئی ہیں؟ کیا ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں؟ آج تو ماشاءاللہ بہترین گھر بننے لگے ہیں، آج تو ہر غریب سے غریب کے گھر میں فرنیچر اچھا سا آ گیا ہے، تو پھر آخر گھروں میں محبتیں کیوں نہیں آ رہی، دل کیوں نہیں جڑ رہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھر کی صبح سورہ یاسین سے نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں سورہ بقرہ نہیں پڑھا جا رہا، ہمارے گھروں میں سورہ واقعہ نہیں پڑھا جا رہا، ہمارے گھروں میں اللہ کا پاکیزہ کلام نہیں پڑھا جا رہا، جس کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی۔ میری ماں بہنوں تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ گھروں سے سکون ختم ہو گیا، بے اطمینانی، بے چینی اور بے سکونی اس وقت میں گھروں میں جو آ چکی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ سکون اور چین کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کون سے عاملوں کے پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ، کون سے جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، اور جا کر اپنے گھروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں میری ماں بہنوں، سارے مسائل کا حل اللہ نے اس پاکیزہ کلام کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے اس تکمیل قرآن کی مناسبت سے ایک پیغام تو آپ یاد رکھیں میری ماں بہنوں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے۔ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں سب ارادہ کریں کہ ہمارے گھر میں صبح ہوگی تو قرآن سے ہوگی، ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا نہیں بیتے گا
جس دن ہمارے گھر میں قرآن کا پارا نہ پڑھایا گیا ہو، نہ پڑھا گیا ہو، نہ سنا گیا ہو، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بچہ، ہر بچی ارادہ کریں قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تعلیمات کو زندگی میں لائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر انشاءاللہ کامیابی، کامرانی، چین و سکون، آپس میں مال و دولت میں برکتیں، یہ سب انشاءاللہ اس کلام ربانی کی برکت سے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے میری ماں بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مہینے کا سب سے اہم ترین عمل روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم ترین عمل روزہ ہے۔ روزے کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ زندگیوں میں تقوی آنا ہے، زندگیوں میں تقوی آنا، تقوی آئے گا تو ہم قرآن سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تقوی آئے گا تو جنت بھی ہمارے لیے تیار ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا قرآن سے رہبری اور رہنمائی کون لے سکتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ قرآن سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرے گا، اور جب قرآن سے رہبری حاصل کر کے تقوی میں مزید اضافہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دیکھو جنت جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع و عریض ہے، وہ بنائی گئی ہے، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، جس کے دلوں میں تقوی ہوگا۔ تو روزہ آئے گا تو پھر جنت بھی ملے گی، قرآن سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میری ماں بہنوں، روزہ رکھ رہے ہم لوگ کتنے برسوں سے رکھ رہے؟ ایک بہن اپنے آپ سے سوال کرے تو جواب آئے گا، کوئی 20 سال سے روزہ رکھ رہی ہے، کوئی 25 سال سے روزہ رکھ رہی ہے، کوئی 10 سال سے روزہ رکھ رہی ہے، لیکن کیا اس روزے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تقوی زندگیوں میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں متقی بولے تو اس کو بولتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرے۔ نہیں میری ماں بہنوں، متقی کے معنی علماء موجود ہیں، آپ پوچھئے، تقوی میں کرنا نہیں ہوتا، بچنا ہوتا ہے۔ نہ کرنے کا نام تقوی ہے، کرنے کو آپ عبادت کہتے ہیں، نہ کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ تقوی کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو پتا چلے گا تقوی کے معنی ہے پرہیز کرنا۔ پرہیز کرنا کس کو بولتے؟ پرہیز کرنے سے مراد بچنا۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو جو ہے فلاں انفیکشن ہو گیا ہے، لہذا آپ یہ دوائی استعمال کیجئے اور یہ چیزیں کھائیے اور ان چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ پرہیز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پرہیز کرنے کا مطلب ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بچنا، پرہیز مینس بچنا، کرنا نہیں۔ اب پرہیز میں کن چیزوں سے بچنا ہے؟ تقوی میں کن چیزوں سے بچنا ہے؟ تقوی میں بچنا ہوتا ہے گناہ سے، تقوی میں بچنا ہوتا ہے نافرمانی سے، تقوی میں بچنا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور نافرمانی سے۔ تو میری ماں بہنوں، ہم غور کریں، اتنے برسوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا ہم گناہ اور نافرمانی سے بچنے والے بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ تو سچی بات یہ ہے، جواب یہ آئے گا کہ ہم تو بچنا رمضان کے بعد، عام دنوں میں تو بہت دور کی بات ہے، رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی گناہ سے بچنا ہمارا مشکل ہو رہا ہے۔ نافرمانی سے نہیں بچ رہے، جھوٹ سے نہیں بچ رہے، چغل خوری سے نہیں بچ رہے، غیبت سے نہیں بچ رہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں بچ رہے۔ میری ماں بہنوں سوچو تو صحیح، تو کیا اس روزے کا کچھ فائدہ ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع۔ دیکھو بہت سے روزے دار سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس کیا ہوگا؟ روزہ اس کا تو نام نہیں ہے کہ کھانوں کے اوقات کی تبدیلی کر لے، بس یہ روزے کی صورت ہے، روزے کی حقیقت نہیں ہے۔ اور اثر، رزلٹ اور نتیجہ میری ماں بہنوں صورت سے نہیں آتا، حقیقت سے آتا ہے۔
सूरत कभी भी किसी भी चीज में असरअंदाज नहीं होती, हकीकत असरअंदाज होती है। आप सोचिए कि किसी माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा पानी लाओ, प्यास लग रही है, पानी लाओ। अब बच्चा बड़ा अक्लमंद बच्चा था। अब वो बच्चा बाजार गया और बाजार जाकर मार्केट से जो है एक बेहतरीन जो है चाट खरीदा। बाजार में मिलते हैं ना चाट, बड़ी आलीशान खूबसूरत, जिसमें पानी और समंदरों की फोटो होती है, तस्वीर होती है, पानी के झरने फूट रहे हैं, पहाड़ों से रिसकर पानी आ रहा है, नहरें हैं, समंदर है। वैसे फोटोस वाली एक चाट जो है लेकर आया और अम्मी को बड़े अदब और एहतराम से देने लगा कि अम्मी जान ये लीजिए। माँ पूछे कि बेटा क्या है? बोले कि पानी है, पानी है। माँ को गुस्सा आया, बोले कि बेटा ये कैसा पानी है? बोले कि नहीं पानी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए अम्मी ये क्या है, हर एक यही कहेगा कि ये पानी है, ये समंदर है। लेकिन उसके बावजूद क्या किसी की प्यास बुझ सकती है इससे? तो जवाब आएगा कि पूरा चाट पे मुंह में डाल लिए तो भी प्यास बुझने की नहीं बल्कि और बढ़ेगी। और इसके मुकाबले में हकीकत वाला आधा गिलास पानी पी लिए तो प्यास बुझ जाएगी। मेरी माँ बहनों, अगर किसी ने कहा कि भाई चूल्हा जलाओ, बेटी से कह रहे हैं कि आप चूल्हा जलाओ, मुझे खाना बनाना है, सालन बनाना है। अब वो बच्ची बड़ी अक्लमंद बच्ची थी, वो बाजार गई और बाजार जाकर आग के शोले उठने वाला चाट खरीद कर लाई। एक फोटो वाला चाट जो है जिसमें आग के बड़े बड़े शोले उठ रहे हैं, वैसा चाट लाकर बोली कि अम्मी इसके ऊपर रखो भगोना, पक जाएगा खाना। बड़े बड़े शोले है वो, चूल्हे की मामूली सी आग क्या करेगी? आप बताइए कि क्या पक सकेगा उस पर? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि वो सूरत है आग की, हकीकत नहीं है। और असर हमेशा हकीकत का होता है, सूरत का नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं? 8-9 बजे खाने का सुबह में खा रहे हैं, और दोपहर में खाने का मगरिब में खा रहे हैं, और शाम में खाने का जो है तरावी के बाद खा रहे हैं। खाने के औकात की तब्दीली तो हो गई, लेकिन रोजे का मकसद पूरा नहीं हो रहा। वजह यह है कि हकीकत वाला रोजा हमारी जिंदगियों में नहीं आ रहा, जिससे उसके असरात जो जिंदगियों में तकवा आना है वो नहीं हो रहा। इसलिए मेरी माँ बहनों, जो थोड़े बहुत आधे रोजे बचे हुए हैं, हम सूरत वाला ने हकीकत वाला रोजा रखे। खाने पीने से तो बचना मेरी माँ बहनों, सच्ची बात तो ये कि एक बहाना है। वरना आप खुद जानते हैं जितना मुसलमान रमजान में खाता है शायद साल के किसी महीने में नहीं खाता। आप अपने शोहरों से पूछिए, खाने पीने पे जितना खर्च रमजान में किया जाता है क्या गैर रमजान के किसी महीने में किया जाता है? तो जवाब क्या आएगा? देखिए, आप अपने आप से पूछिए, जितना वक्त आप रमजान में किचन में नए नए डिशेस के पकाने में लगते हैं, क्या उतना किसी और महीने में लगाते हो? तो इसलिए मेरी माँ बहनों, दूसरी गुजारिश ये है कि हकीकत वाला रोजा हम रखें, जिस रोजे में जहां हम खाने पीने से बचे, वहीं पर हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की नाफरमानी से, हर किस्म की बगावत से हमें बचना होगा। तभी ये रोजा अपना असर दिखलाएगा। वरना ऐसे भूखे प्यासे रहने से अल्लाह मियां को कोई जरूरत नहीं है और अल्लाह मियां को कोई परवाह नहीं है। तीसरी गुजारिश इस वक्त में हमारी बहनों से ये है कि देखिए, इस महीने में आम तौर पर मुसलमान ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का अगरचे ताल्लुक रमजान से नहीं है, साल के गुजरने पर है। फर्स्ट टाइम जब ज़कात फर्ज हुई थी, उस वक्त में एक साल गुजरने पर ज़कात फर्ज हो जाती है। लेकिन चूंकि मुसलमानों के जहन में ये है कि रमजान में एक फर्ज का जो सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, इसलिए मुसलमान इस फरीजे को भी रमजान में अदा करता है। यकीनन अदा करनी चाहिए। बहुत सारे मसाइल तो इस वक्त में नहीं बताएंगे, लेकिन दो बातें ज़कात से मुताल्लिक़ अर्ज करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, ज़कात से मुताल्लिक़ ये ज़हन में रखें, ज़कात कोई मजाक की चीज नहीं है। ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, इस्लाम का एक बुनियादी फरीजा है, जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। इस्लाम का बुनियादी सुतून, पिलर ऑफ इस्लाम में एक बुनियादी पिलर और एक बुनियादी वैल्यू इस्लाम में ज़कात की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बंदा इस्लाम लाता, ईमान लाता, आप उस पर ईमान की बयात करते तो ज़कात की भी हमेशा बयात करते थे। इतना अहम तरीन
फरीजा इस्लाम का है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा ज़कात के नाम पर जितना मजाक और जितनी तौहीन ज़कात की उड़ा रही है, शायद काफिर और मुशरिक भी इतना मजाक और तौहीन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग ज़कात, अक्सरियत तो ज़कात से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जा जाके मौलवी साहबों के पास ऐसे ऐसे मसले सुना रहे जिससे बचना की कोशिश, कि ऐसे ऐसे मसले जिससे सामने वाले को पूरी बात नहीं सुनाते। अब उन्होंने बोल दे रहे कि नहीं साहब मेरे ऊपर ज़कात नहीं है, कहते वो मौलवी साहब बोल दिए, कहते आधी अधूरी बात उलमा को सुना रहे और सही जवाब नहीं ले रहे और खुश हो जा रहे। हद तो ये हो गई है किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि आप पर जिंदगी में कभी भी ज़कात फर्ज नहीं हुई, नबी पर जिंदगी में कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई, लेकिन आपसे ज्यादा सखी और दाता रमजान में कोई नहीं बनता था। उलमा ने लिखा अहादीस के हवाले से नबी की मंशा को सामने रखकर, एक तो ज़कात फर्ज है, लेकिन हर मुसलमान को जिस पर ज़कात फर्ज हो या ना हो कुछ न कुछ सदका करना चाहिए। हज़रत मौलाना अब्दुल कबीर साहब दामत बरकातुहू तो एक मजलिस में इरशाद फरमा रहे थे कि हम तो इस्लामी तालीमात को और अहादीस नबविया को सामने रखकर ये कहना चाहते हैं कि मालदार तो मालदार, रोजाना अच्छा खासा करके खाने वाला तो वो, अगर कोई गरीब मोहताज और मिस्कीन है और वो लोगों से मांग मांग कर अपनी जरूरत पूरी करता है, तो उसे भी चाहिए कि वो जो है बाज़ाब्ता अपनी मांगी हुई चीज जो भीख और जो है फकीरी में उसे मिल चुकी है, उसमें से कुछ अपने से ज्यादा मोहताज को दे दे। अपने से ज्यादा जो मोहताज है, आप मांग कर लाए लोगों से खाना पीना कपड़े, तो उसमें से आपसे ज्यादा जो मोहताज है उसको दे दे। मेरी माँ बहनों, ये उलमा कह रहे हैं। और एक साहब आकर मुझे 2 दिन पहले फोन किया कि मैं बयान में सुना 7.5 तोले सोना रहना बोल के, अब मेरे पास जो है 8.5 तोले था, तो मैं रमजान आने से पहले ही 1.5 तोला बेच दिया, अब तो मेरे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है ना। आप सोचिए, ये मुझे एक साहब ने डायरेक्ट फोन करके मसला मालूम किया, हद होती है। तो एक साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये जहन में एक साहब कह रहे हैं कि वो मसला पूछ रहे हैं कि वो असल में मेरे पास बैंक का लोन बहुत ज्यादा है, हालांकि हम जानते हैं कि वो करोड़पति है, रोजाना 20-30 हजार रुपए की कमाई होती है उनकी। तो उन्होंने किसी एक मौलाना से पूछे कि इतना पैसा है और इतना बैंक से लोन लिया हुआ हो, आपको उलमा से पूरी बात मालूम होनी करना चाहिए। इन मसाइल में बारीकियां है कि लोनों में कौन सा लोन ज़कात में मिन्हा होता है और कितना लोन मिन्हा होता है, इस मामले में तफसीलात है, मालूम करें। और जो लोग देते हैं वो लोग भी मजाक इतना उड़ाते हैं। मेरी माँ बहनों, ये बात तो मैं हर जगह अर्ज कर रहा हूँ कि इतना घटिया माल जाकर खरीदते हैं, किसके नाम पर आप दे रहे हैं? अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं। इतनी घटिया और गंदे कपड़े जिसको आपके काम करने वाली नौकरानी भी पहनने को तैयार नहीं, काफिर दुकानों में दुकान का घटिया माल, उन्होंने ज़कात इसी को समझा है, घटिया माल लाकर स्टॉक में रख देते हैं कि ज़कात सेल का नाम दे रहा है। ज़कात सेल उसका नाम रखते हैं कि आपकी दुकान का घटिया माल। इस्लाम का इंतहाई अहम तरीन रुकन है जिसको माने बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इस रुकन का मुसलमानों के अमल से दुनिया भी ये मजाक उड़ा रही। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए पसंद कर रहे हैं, तो आप मोमिन ही नहीं है, ईमान ही नहीं आपका, कि आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे, अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं कर रहे, लेकिन गरीब के लिए पसंद कर रहे हैं आप वो चीज। क्या जो कपड़ा आप ज़कात के नाम पर ला रहे हैं, क्या आप अपने बेटों को पहनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद पहनने के लिए तैयार हैं? ईद के दिन वो कपड़ा पहनने आप तैयार नहीं है, तो अल्लाह के नाम पर और दीन और इस्लाम के नाम पर किसी गरीब को खुदा के नाम पर सवाब की उम्मीद में, जन्नत की उम्मीद में देने के लिए कैसे तैयार हो गया? सोचना चाहिए ना। और एक बात ये ज़हन में रखें, ज़कात में
صدقات واجبہ میں، صدقات نافلہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس میں اللہ کی اور نبی کی منشا یہ ہے کہ اس میں ہم غریب کی ضرورت پوری کریں۔ کیا کریں؟ غریب کی ضرورت پوری کریں، نہ کہ اپنے شوق کو پورا کریں۔ اپنی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، غریب کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے ہماری ماں بہنیں، منشأ اسلام یہ ہے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے کہ غریب کی ضرورت، خواہش نہیں غریب کی، نہ غریب کی خواہش نہ اپنی خواہش، بلکہ غریب کی بنیادی ضرورت پوری ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ ایک غریب عورت کو ضرورت ہے اس کے بیماری کے لیے دواؤں کی، اور ہم کہہ رہے کہ ہم دوا نہیں دلائیں گے، ہم وہی 50 ساڑیاں لا کے بانٹیں گے۔ اس کو ضرورت ہے علاج کی، ہم کہہ رہے کہ نہیں ہم علاج نہیں کرائیں گے اس کا، ہم وہی برے ساڑیاں لا کے بانٹیں گے جو آج کل تو وہ بنتے سینے میں پہلے استعمال ہوتے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہو رہے۔ غریب کو ضرورت ہے کہ اسے قرضہ ہے، قرض کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ہم کہیں گے کہ ہم قرض نہیں دیں گے، ہم جو ہے وہی ایک اناج راشن دے دیں گے۔ غریب کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بچے کی فیس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، فیس بن کے اس کی یتیم بچے کو پڑھا سکتے تھے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ فارمیلٹیز کریں گے۔ میری ماں بہنوں یاد رکھو، 100-200 ساڑیاں بانٹنے سے زیادہ اچھا ہے 10 مستحق کا انتخاب کیجئے، ان کی بنیادی ضرورت معلوم کیجئے، اس ضرورت کو آپ کون سی ضرورت کو اہم ہے، ویلیوبل ہے، آپ معلوم کر کے اس ضرورت کو پورا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کے منشا کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک آخری بات یہ ہے میری ماں بہنوں، رمضان کا چند دنوں میں آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، آخری عشرے میں ہم سب کو شب قدر کی تلاش کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اما جان صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کے 3 کام ہمارے نبی کرتے تھے۔ نمبر 1 احیا لیلہ، پوری رات عبادت میں بتاتے تھے، پوری رات عبادت میں بتاتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ پوری رات شاپنگوں میں بتا دینا ہے۔ آخری عشرہ جیسے ہی آ گیا، نبی نے کے بارے میں فرمایا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے، اب کسی کو سونے نہیں دیتے تھے۔ نبی کے بارے میں فرمایا شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، کائی کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن ہماری ماں بہنیں کس کے لیے رات بھر جاگتی ہیں، کس کے لیے گھر والوں کو سونا حرام کر دیتی ہیں، اور کس کام کے لیے کمر کو کس لیتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں وہ ہے شاپنگ۔ اس کی چکر میں رمضان کی مقدس ساعتیں، رمضان کی مقدس راتیں، طاق راتیں سب کے سب برباد کر رہے ہیں۔ 1-2-4 گھنٹے کی عید کو نئے کپڑے پہننے کے نام پر، یا ایک آدھ ٹائم کا اچھا کھانا کھانے کے نام پر پورے رمضان کی مقدس ساعتیں برباد کر رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اچھی طریقے سے سمجھیے، رمضان جو ہے عید کی تیاری کے واسطے نہیں ہے، رمضان جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، جنت متقیوں کے لیے ہے، اور رمضان تقوی کو پیدا کرنے کے واسطے اللہ نے دیا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا مغفور بندے جس کی اللہ مغفرت کر دیں گے ان کو جنت ملے گی، اور رمضان مغفرت کو کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کپڑے چپل پرس اور میک اپ کے سامان خریدنے کا مہینہ نہیں ہے میری ماں بہنوں۔ جہاں تک مسئلہ عید کا ہے، علماء موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہے، اور تقریباً علماء نے لکھا ہے عید کے دن نیا کپڑا پہننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ عید کے دن نیا کپڑا پہننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ صاف مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاس موجود کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہے وہ پہنو، اپنے پاس موجود کپڑوں میں
جو اچھا کپڑا ہے وہ پہننے کی بات جمعہ کے بارے میں بھی ہے، وہی بات عیدین کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ اچھے کی چکر میں جو ہے باضابطہ پورا رمضان، ہاں منع بھی نہیں ہے نئے کپڑا پہننا، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے۔ عید کا دن ہے، اللہ کی مغفرت کمانے کے لیے اور اجر کو حاصل کرنے کے لیے اور رمضان کا پورے مہینے کی کمائی کی مزدوری لینے کے لیے عید کے دن ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تو اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ لیکن میری ماں بہنوں، مزدوری لینے کے واسطے جانا ہے تو مزدوری پوری کی پوری محنت کریں گے تبھی تو مزدوری لے کر جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری ماں بہنوں، وہ ایک عید کے واسطے نئے کپڑے کی چکر میں اپنے رمضان کے آخری عشرے کو برباد نہ کریں، اللہ کے واسطے برباد نہ کریں، بلکہ آخری عشرے کو وصول کریں۔ اعتکاف میں بیٹھیں، عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، مرد بھی بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف میں بیٹھیں، رات کو عبادت میں گزاریں، رات کو مصلی پر گزاریں۔ میری ماں بہنوں، آپ کی دعائیں اور آپ کے آنسو زندگیوں میں، گھرانوں میں، فیملیوں میں، نسلوں میں انقلاب لا لیتی ہیں، انقلاب لا لیتی ہیں۔ آپ کے دو آنسو، آپ کا دو رونا، آپ کے دو آنسو بہا دینا انقلاب لا لیتا ہے۔ کتنے ماں باپ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بچے نافرمان ہیں، باغی ہے، سرکش ہے، کیوں خدا کے سامنے دعا کرنے تیار نہیں ہیں؟ کتنے عورتیں پریشان ہیں، شوہر پیوٹ ہے، شوہر جواری ہے، بات نہیں سنتا، روز آ کر ظلم کرتا، آپ خدا کے چوکٹ پر بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ آپ کی دعاؤں سے بڑے بڑے سرکشوں اور باغیوں کو اللہ نے ہدایت دیا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مختصر تر سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے، آپ کی دعا میں کتنی تاثیر ہے۔ یہ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی محبوب اور ولی صفت اور بلکہ انتہائی ولیوں کے سردار حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ایک بہت بڑی اللہ والی پارسا، اور جن کے دل میں بے پناہ خوف خدا تھا، وہ ایک خاتون پچھلے زمانے میں گزری ہیں۔ ان کے دل میں خشیت الہی، خوف الہی اور جہنم کا خوف اس درجہ تھا کہ ان کی توجہ کبھی مرد کی طرف نہیں ہوئی، اور انہوں نے زندگی میں نکاح بھی نہیں کیا، ان کی اولاد بھی نہیں تھی، وہ تنہا گھر میں رہتی تھی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ وہ رات میں عبادت کر کے لیٹی ہوئی تھی، اچانک جو ہے ایک چور ان کے گھر آیا، ایک چور جو ہے گھر آیا اور چوری کرنے کی غرض سے پورے محلے میں چھان بین، پورے گھر میں چھان بین کیا۔ اب وہ ایک ولیہ کا گھر تھا، اسے کیا ملے گا؟ پورا گھر تلاش کرا تو جانماز، تسبیح، مصلی، وضو کا لوٹا، قرآن، رحل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو کر جا رہا تھا، کچھ کھٹکھٹاہٹ کی آواز محسوس ہوئی، حضرت اٹھے اور اٹھ کر آواز لگائی کہ بھائی کون ہے؟ آواز لگائی کون ہے بھائی؟ تو وہ حضرت کی آواز میں ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک اثر تھا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی سچ نکل گیا۔ اللہ والوں کی زبان میں ایک اثر ہوتا ہے، ایک رعب و دبدبا ہوتا ہے، بے ساختہ زبان سے نکل گیا اور سچ نکل گیا۔ انہیں جھوٹ بولنا چاہ رہا تھا، سچ نکل گیا کہ میں چور ہوں اور میں پورے محلے کے گھروں میں چوری کر لیا، ایک گھر آپ کا نظر آ رہا تھا تو آج یہاں آ گیا ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے پھر پوچھا کہ کچھ ملا بھائی؟ تو کہا کہ پورا گھر تلاش کر لیا، میرے کام کی تو کوئی چیز نہیں ملی۔ تو اب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو اس وقت میں وہ جا رہا تھا اور گیٹ کے قریب پہنچا تو حضرت نے آواز لگائی، رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے آواز لگا کر پوچھا کہ دیکھو بھائی رک جاؤ، اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارا عزت دار گھرانہ ہے، شریف گھرانہ ہے، اور عزت دار گھرانے کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی گھر میں آتا ہے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جب تم یہاں آئے ہو تو کچھ لے کر ہی جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ پورا گھر تلاش کیا، سوائے مصلی کے، تسبیح کے، لوٹے کے، بگونے کے، قرآن کے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو کہا کہ کوئی بات نہیں، جب آئے ہیں تو جو ہے اسی میں سے لے کر جاؤ، وہاں کونے میں لوٹے میں پانی ہے، وضو کر لو اور چلے جاؤ۔
بس وضو کر کے چلے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، وہ سوچا کہ اگر میں نہ کروں، اس کی بات نہ سنا یہ خاتون کی بڑھیا کی، تو شور کرے گی، ہنگامہ کرے گی، پھنسا دے گی، لہذا ایک اثر تھا بات میں، فوراً چلا گیا اور ایڈریس بتا دیا کہ سیدھے سے بائیں جاؤ، وہاں پانی رکھا ہوا ہے، وضو کر لو اور چلے جاؤ۔ اس نے وضو کیا اور جانے لگا تو پھر آواز دی، کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تھوڑا سا رک جاؤ، جب جا ہی رہے ہو، وضو بھی تم نے کر لیا ہے تو یہاں بائیں طرف مصلی بچھا ہوا ہے، ایک 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاؤ، بس 2 رکعت نماز پڑھ لو، چلی جاؤ، کچھ نہیں کہوں گی میں۔ اب وہ بیچارہ فوراً آ گیا اور مصلی پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ جیسے ہی نماز کے لیے رکعت باندھا، حضرت رابعہ بصریہ اٹھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور 2 جملے بولے۔ کیا جملے بولے؟ میری ماں بہنوں، آپ اپنے سر کے نہیں دل کے کانوں سے یہ جملے سنیے۔ وہ جملہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، ایک چور میرے گھر آیا تھا، ایک ڈاکو میرے گھر آیا تھا، اور میں ایک فقیر محتاج مسکین بندی ہوں، اسے میرے گھر کچھ بھی نہیں ملا، وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا، تو میں اس کو آپ کے در پر بٹھا دی ہوں، میں اپنے گھر سے آپ کے در پر بٹھا دی ہوں، مصلی پر بٹھا دی ہوں، اور آپ تو سخیوں کے سخی اور داتاؤں کے داتا اور غنی عن العالمین ہیں، لہذا آپ تو اسے خالی ہاتھ واپس کر دیجیے۔ میرے گھر سے وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا، لیکن آپ اپنے گھر سے، اپنے در سے تو خالی ہاتھ واپس مت لوٹائیے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے سلام پھیرا اور اٹھنے لگا تو اللہ نے اسے ولایت کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس نے فوراً کہا کہ مجھے دل میں ایک عجیب سی کیفیت آ چکی ہے، میں اپنے ہر گناہ سے اب توبہ کر کر جو ہے میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ دیکھو صبح ہونے والی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ اور قریب مسجد میں جا کر اپنے امام صاحب سے جا کر ان کے ہاتھ پر توبہ کرو اور زندگی بدل لو اپنی۔ یہ نصیحت کر کے واپس چلے گئے۔ تو میری ماں بہنوں، واقعہ اور تفصیلی ہے، لیکن میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں، ایک عورت اگر چور اور ڈاکو کے حق میں دعا کرتی ہے، جبکہ وہ ڈاکہ زنی اور چوری کی نیت سے گھر آیا تھا، اللہ نے ہدایت بھی دی اور ولایت بھی دی اور بعد میں گھر سے واپس لوٹایا، تو اگر ہم راتوں میں اٹھ کر رونے والے بنیں گی تو کیا ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا؟ ہمارے شوہروں کو ہدایت نہیں دے گا؟ ہمارے گھروں کی پریشانی ختم نہیں کرے گا؟ ظالموں کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا؟ مسلمانوں کی مدد و نصرت نہیں کرے گا؟ میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے رمضان کے بقیہ ایام کی قدر کرے۔ نہیں معلوم میری ماں بہنوں کتنوں کو اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ دیکھو اچھے اچھے لوگ، صحت مند لوگ کیسے کیسے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کہا جا رہا کہ ابھی اچھے تھے ابھی وہ ہو گئے۔ بعض لوگ تو زندہ رہ کر بھی اب اس سال اچھے تھے، اگلا رمضان آتے آتے ڈاکٹروں نے کہہ دیا روزہ نہیں رکھ سکتے، شوگر آ گیا، بی پی آ گئی، تراویح نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں کر سکتے، روزہ رمضان آنے کے بعد بھی رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں پتہ نہیں ہمیں بھی اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، اس لیے رمضان تو جنت کی تیاری، موت کی تیاری کے لیے، عید کی تیاری کے لیے نہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے مفتی خلیل صاحب جو اس ادارے کے ذمہ دار بھی ہے، آپ کی نگرانی میں پورا نظام چلتا ہے، آپ کے بڑے بھائی ابھی چند دن پہلے کی بات، 2-4 دن بھی ہوئے، تھوڑے دن ہوئے، روزے کی حالت میں تھے، گھر سے نکلے کھیت گئے، کھیت کا کام کاج دیکھنے کے لیے گئے تو شارٹ لگ گیا اور وہیں آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ روزے کی حالت میں افطار کے لیے گھر والی افطاری بنا رہی ہے کہ اب آئیں گے کھیت سے، کھانا بن گیا ان کے نام کا، ان کے حصے کی افطاری آ چکی ہے، ان کے نام کا سحر میں سالن بن چکا، لیکن اس کے باوجود جو ہے شام ہوتے ہوتے وہ تو کھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کا جنازہ آ گیا۔ میری ماں بہن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا، نہ جوان کا، نہ بوڑھے کا، نہ بچے کا۔ صحت ہے قدر کر لیں، زندگی ہے قدر کر لیں، مال ہے قدر کر لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے، پوری زندگی کی حقیقت کو بتا دیا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پہلی چیز فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری کے آنے سے پہلے۔
آج صحت ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، راتوں میں لمبی لمبی تہجد پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، کر لیجئے پتہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، گھروں میں کرسیوں پر نماز پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج نعمت ہے خدا کے سامنے پیشانی جھکانے کی، جھکا لیجئے، خدا کے سامنے رکوع و سجدہ کرنے کی کر لیجئے۔ پتہ نہیں 40-45 سال بھی عمر نہیں ہو رہی، لوگ کرسیوں پر آ جا رہے ہیں، سجدے سے محروم، رکوع سے محروم۔ تو کیسی نماز جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے؟ میری ماں بہنوں قدر کر لیں، صحت ہے، بیماری آنے سے پہلے قدر کر لیں، اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا غنا کا قبل فقر، آج مالدار ہیں صدقہ دے لیں، زکات دے لیں، غریبوں کی مدد و نصرت کر لیں، اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آ جائے۔ فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے مالداری کی قدر کر کے مال والی عبادتیں کر لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فراغ کا قبل شغل، آج کچھ فرصت کا وقت ہے، کچھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کچھ تلاوت و تسبیح کر سکتے ہیں، غنیمت سمجھ لو مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت کے آنے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت کے آنے سے پہلے۔ اس لیے میری ماں بہنوں قدر کریں، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے کہ جو قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، سننے والے کو اور پڑھنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔